کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں آج بھی خلیفہ سوئم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی میونسپیلٹی میں حضرت عثمان بن عفان کے نام سے جائیداد رجسٹرڈ ہے، جس پر باقاعدہ پانی اور بجلی کا بل بھی آتا ہے؟ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پینے کے پانی کی شدید قلت تھی۔ ایسے میں مسلمان ایک یہودی کے کنویں سے پانی لیا کرتے تھے۔ اس کنویں کا نام بئر روما تھا، یعنی روما کا کنواں۔ وہ یہودی مسلمانوں کو نہایت مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے ایک دن جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس یہودی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کر کہا کہ کوئی ہے ایسا مسلمان جو اس یہودی سے وہ کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، ایسے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان نے بھی وہ بات سنی اور جا کر یہودی سے اس کنویں کو بیچنے کی پیشکش کی۔ اس پر یہودی نے انکار کر دیا کیونکہ اس کا کام بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ترکیب سوجی۔ انہوں نے یہودی سے کہا کہ تم مجھے آدھا کنواں فروخت کر دو، ایک دن کنویں کا پانی تم فروخت کر لیا کرنا اور اگلے دن کنویں کا پانی میں فروخت کر لیا کروں گا۔ اس پر یہودی کو لالچ آ گیا اور وہ مان گیا۔ حضرت عثمان نے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی لینے کی اجازت دے دی۔ مسلمان اب حضرت عثمان کے دن کنویں سے جی بھر کر پانی لیتے تھے اور اگلے دن کے لیے ذخیرہ بھی کر لیتے تھے۔ اس طرح یہودی کا کام بالکل خراب ہو گیا۔ اس نے تنگ آ کر حضرت عثمان کو پورے کا پورا کنواں 35,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ اسی دوران ایک مالدار شخص نے حضرت عثمان سے کنواں 2 گنا قیمت دے کر فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس پر اس شخص نے 3 گنا کی پیشکش کی۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس پر اس شخص نے 4 گنا کی پیشکش کی۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس پر اس شخص نے پوچھا کون ہے جو آپ کو اس کنویں کی 10 گنا قیمت دینے کے لیے تیار ہے؟ اس پر حضرت عثمان نے کہا میرا رب۔ اس کے بعد وہ کنواں ایک عرصے تک مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا ایک باغ بنتا گیا۔ آل سعود کے دور میں کھجوروں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ حکومت نے اس باغ کے ارد گرد ایک 4 دیواری تعمیر کروا کر اس کی زمین کو حضرت عثمان کے نام سے میونسپیلٹی میں رجسٹرڈ کروا دیا، اور وزارت زراعت نے کھجوروں کو بازار میں بیچ کر اس کی آمدنی سے حضرت عثمان کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا۔ آہستہ آہستہ اس بینک میں اتنی رقم اکٹھی ہو گئی کہ اس سے مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں ایک کشادہ پلاٹ خریدا گیا اور اس پر ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا گیا۔ اس ہوٹل سے سالانہ آمدنی تقریباً 50 ملین ریال ہوتی ہے، جس کی آدھی رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے اور باقی آدھے پیسے حضرت عثمان کے بینک اکاؤنٹ میں ہی جمع کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی، جسے اللہ نے اپنی بارگاہ میں ایسے تسلیم کیا کہ آج تک اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔